خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیرا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سید ہیں۔ سید کے لغوی معنی جو ہے ہوتے ہیں امام، پیشوا اور سردار، یہ سید کا لغوی معنی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو آج ہمارے یہاں سید کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا کی جو اولادیں ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے، اور یہ سید جو ہے اسی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اولادیں ہیں وہ سید ہیں۔ اب سید کا لغوی معنی امام، پیشوا اور سردار ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یعنی میرا یہ بیٹا سید ہے۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کے مجمع میں منبر سے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے بھی بتا دیا کہ میری اولاد سید ہے، سردار ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور دوسری حدیث پاک کے اندر ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جو شخص دنیا کے اندر جوانی کے عالم میں انتقال کرے گا ان کے سردار امام حسن اور امام حسین ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں، بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں۔ اب جو بھی شخص جو ہے جنت میں جائے گا وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جو ہے جوان ہی رہے گا۔ تو ہمارے محدثین نے جو ہے ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق کرتے ہوئے بتایا کہ جو شخص دنیا کے اندر جوانی میں انتقال کرے گا ان کے سردار جو ہے امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، اور جو شخص دنیا کے اندر بزرگی کے عالم میں انتقال کرے گا ان کے سردار جو ہے ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ تو دونوں حدیثیں جو ہے ہماری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا یہ کام نہیں ہے کہ
کہ ایک روایت کو لے لیا جائے اور ایک روایت کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم دونوں روایتوں کو لے کر چلتے ہیں اور ہمارے محدثین نے جو تطبیق کر کے ہم اور آپ کو بتایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اسے جو ہے عرف عام میں سید کہتے ہیں۔ یعنی جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے انہیں جو ہے سید کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی کی وہ اولاد جو دوسری بیویوں کے بطن سے ہے، یعنی دوسری بیویوں کے شکم سے پیدا ہوئے، انہیں جو ہے سید نہیں کہا جاتا، انہیں جو ہے علوی کہا جاتا ہے، انہیں علوی کہا جاتا ہے۔ جیسے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہے، مگر حضرت فاطمہ کے شکم سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، دوسری بیوی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے یہ علوی ہیں، سید نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انہیں جو ہے سید کہا جاتا ہے۔ اور ان کی نسل میں جتنے بھی لوگ آئے سب جو ہے سید ہیں، اسی لیے جو ہے حضرت غوث پاک کو بھی سید کہا جاتا ہے، حضرت مخدوم اشرف کو بھی سید کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے میرے آقا امام حسین کی نسل میں ہیں، میرے آقا امام حسین کی نسل میں ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی سید ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں ہوگا اسے جو ہے سید کہا جائے گا، اور حضرت علی کی جو اور اولادوں میں ہوں گے انہیں جو ہے علوی کہا جائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سید جو ہے وہ ہوگا جس کا باپ سید ہوگا، آپ اس بات کو خیال رکھیں گے۔ سید جو ہے وہ ہوگا جس کا باپ سید ہوگا۔ اگر ماں غیر سید ہے اور باپ سید ہے تو جو ہے سید ہوگا، کیونکہ نسب کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، وہ باپ سے چلتا ہے، اس لیے اگر باپ سید ہے اگر ماں غیر سید ہے تب بھی جو ہے وہ سید کہلائے گا۔ مگر اب اس زمانے میں موجودہ وقت میں نقلی بہت سارے سید جو ہے روئے زمین پر پائے جانے لگے ہیں، جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو جاتا ہے یا جسے جو ہے تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے وہ اپنے آگے جو ہے سید لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کے اس زمانے میں بہت سارے نقلی سید جو ہے اس روئے زمین پر گھوم رہے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے سید کہلاتے ہیں۔ ایسا کرنا میرے مسلمان بھائیوں سخت حرام اور شدید ترین جرم ہے، یعنی جو ایسا کر رہا ہے وہ شدید ترین جرم میں جو ہے گرفتار ہو رہا ہے، اور ایسا کرنا جو ہے شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے میرے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، یعنی باپ کوئی اور ہو منسوب دوسری طرف کرے اگر کوئی شخص، تو ایسے شخص کے بارے میں جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جو ہے خدا اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے۔ ایسے شخص پر فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے اور خدا کی طرف سے بھی جو ہے اس کے اوپر لعنت برستی ہے، اور سب آدمیوں کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر لعنت
ہوتی ہے۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل، نہ اس کا فرض قبول ہوگا اور نہ اس کا نفل یعنی نہ اس کی فرضی عبادتیں یعنی جو اس کے اوپر فرض عبادتیں ہیں وہ بھی جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی، اور نہ نفلی عبادتیں اس کی جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی جو ہے آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ اپنا رشتہ جو ہے کسی اور طرف جوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کو شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے اور شدید ترین جو ہے جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، یعنی جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ کر لیا، آپ کے پردہ کرنے کے بعد حضرت علی نے جو ہے مختلف وقتوں میں 8 عورتوں سے نکاح کیا، 8 عورتوں سے حضرت علی نے نکاح کیا۔ شریعت کے اندر مرد کے لیے 4 عورت ایک ساتھ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی ایک مرد جو ہے ایک ساتھ 4 عورتیں اپنے گھر کے اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ حضرت علی نے جو ہے 8 نکاح ایک ساتھ کیا یا 8 عورتوں کو ایک ہی ساتھ اپنے گھر کے اندر رکھا، نہیں، مختلف وقتوں میں آپ نے جو ہے 8 نکاح فرمایا ہے، آپ نے مختلف وقتوں میں 8 نکاح کیا۔ اس طرح جو ہے کل 9 بیویاں آپ کی ہوئیں، یعنی حضرت فاطمہ کو لے کر آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ نے 9 نکاح فرمائے ہیں، جس میں سے جو ہے 15 لڑکے اور 17 لڑکیاں آپ کے آنگن میں موجود تھیں۔ حضرت علی نے 9 نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 15 لڑکا عطا کیا اور 17 لڑکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ حضرت علی کا گھرانہ ہے، یہ حضرت علی کا گھرانہ ہے کہ اس طریقے سے پھیلا ہوا تھا کہ آپ کے آنگن میں جو ہے 15 لڑکے تھے اور 17 لڑکیاں تھیں۔ مگر اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر کچھ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس چیز کو؟ اس چیز کو چھپایا جاتا ہے کہ صرف جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، باقی اور حضرت علی کی جو اولادیں ہیں ان کا نام چھپا دیا جاتا ہے، ان کے نام کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کے آنگن میں جو ہے ایک بیٹا عمر نام کا بھی تھا، ایک بیٹا ابو بکر نام کا بھی تھا، ایک بیٹا عثمان نام کا بھی تھا۔ اس طریقے کے نام کے لڑکے جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان ناموں کے لڑکے جو ہے حضرت علی کے آنگن میں موجود تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو صرف جو ہے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین نہیں عطا کیا، بلکہ بہت ساری اولادیں عطا کی۔ ہم اور جو ہے آپ تمام اولادوں سے محبت کرتے ہیں اور تمام اولادوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کاٹ اور چھاٹ نہیں کرتے۔ حضرت امام حسن سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور باقی جو بھی اولادیں ہیں حضرت علی کی، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، حضرت فاطمہ زہرا کے شکم مبارک سے جو ہے 3 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن ہیں۔ یہ 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ کے شکم سے
تین بیٹیاں بھی ہیں جن کا نام جو ہے حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہے۔ یہ تین بیٹیاں ہیں، تین بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں۔ ان میں سے جو ہے حضرت امام محسن کا اور حضرت رقیہ کا جو ہے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت امام محسن کا اور حضرت رقیہ کا جو ہے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اب بچے جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ اب یہ حضرت ام کلثوم جو ہے ان کا نکاح جو ہے حضرت عمر کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت علی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ رشتہ ہے حضرت علی اور حضرت عمر کا، یہ رشتہ ہے حضرت عمر اور حضرت علی کا کہ حضرت علی نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان جو ہے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ ایک دوسرے میں جو ہے رشتہ ہوا کرتا تھا۔ اب اگر کوئی جو ہے اس طریقے کا نقشہ پیش کرے کہ اہل بیت سے صحابہ اکرام دشمنی رکھتے تھے تو کبھی بھی جو ہے اس بات کو قبول نہ کرنا، کیونکہ صحابہ اکرام جو ہے اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اسے پہچانتے تھے اور اس کے حساب سے جو ہے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام محسن ان کی بھی پیدائش ہوئی ہے، حضرت امام محسن کی بھی پیدائش ہوئی ہے اور پیدائش کے بعد جو ہے آپ کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت فاطمہ کے شکم میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کا نام رکھا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن یہ تین لڑکے اور حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ تین بیٹیاں ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ خصوصی مقام عطا فرمایا ہے جو دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں عطا ہوا۔ اب اہل بیت میں جو ہے ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے؟ اہل بیت میں ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت میں جو ہے حضرت امام حسن بھی ہیں اور حضرت امام حسین بھی ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں اور حضرت علی بھی ہیں اور جو ہے تمام امہات المومنین بھی ہیں، یعنی میرے آقا کی جو بیویاں ہیں وہ بھی جو ہے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جو ہے کچھ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے مال لوگوں کی میل ہے، زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے مال کی وہ میل ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مال لوگوں کی میل ہے اور وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں۔ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال لے کر اسے استعمال کریں۔ یہ لوگ جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت امام حسن نے جو ہے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھا لی۔ آپ کے بچپن کا عالم تھا، بچپن کے عالم میں جو ہے آپ نے زکوٰۃ میں کھجور آئی ہوئی تھی، اسی کو آپ نے جو ہے اٹھا لیا۔
تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھی چھی اسے پھینک دو، کیونکہ امام حسن نے اس کھجور کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیا تھا، تو میرے آقا نے جو ہے اس کھجور کو پھینکوا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے؟ یہ اہل بیت کو خصوصیت حاصل ہے کہ اہل بیت جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، نہ زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جو بنی ہاشم سے ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ دوسرا کوئی شخص انہیں دے سکتا ہے، اور نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ۔ اب ایک آخری بات سن لیں کہ بنی ہاشم میں کون کون داخل ہے۔ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس وہ حارث بن عبد المطلب کی اولاد، یعنی ان سب کی اولاد کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ بنی ہاشم میں حضرت علی کی اولادیں ہیں، حضرت جعفر کی اولادیں ہیں، حضرت عقیل کی اولادیں ہیں اور حضرت عباس کی اولادیں ہیں اور حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ ان کو جو ہے آپ نہ صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں اور نہ انہیں جو ہے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ اہل بیت کو خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے یہ مقام عطا فرمایا ہے جو دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں حاصل ہوا، وہ مقام جو ہے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو